ایک دفعہ اور لگا دیں انشاءاللہ میرے لیے پھر یہ سب لوگ عادل راجہ اور ایدر مہدی کی قطار میں کھڑے ہوں گے، پھر جنگ اوپن ہوگی۔ انہوں نے سمجھا ہے کہ باٹس کے ذریعے گالیاں دینے سے شاید میرا حوصلہ یا میرے اوپر اپنے ڈالر کمانے کے چکر میں الزامات لگانے سے میں سرنگوں ہوں گا۔ ایک موقع دے رہا ہوں، ایک دفعہ اور الزام لگا دیں چاہے وہ کوئی کیوں نہ ہو، انشاءاللہ بھرپور جواب ہی نہیں دوں گا بلکہ ان کو ڈیجیٹل دہشت گرد بنا کے دکھاؤں گا۔ آپ کے اوپر تقریباً 6 مہینے میں 1-2 دفعہ شو کا نوٹس جاری ہوتا ہے، آپ کی پوری پارٹی میں صرف آپ ہی ہیں جو ٹارگٹ کے اوپر ہیں، کیا وجہ ہو سکتی ہے سر آپ کے ساتھ ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ حالانکہ میں نے سوال یہ کیا تھا علیمہ خان صاحبہ سے کہ آپ 9 مئی کے بعد واحد بندے تھے جو پارٹی کے لیے کھڑے تھے، کیا کہیں؟ اب اس جواب کو سن لیں غور سے، کیوں میرے اوپر اس طرح کا رویہ شروع ہو جاتی ہے؟ میں جواب دے دیتا ہوں، 3-4 منٹ لوں گا۔ 9 مئی کے بعد ترجمان نہیں مل رہے تھے تو خان نے مجھے ترجمان مقرر کیا، وکیل نہیں مل رہے تھے تو وکیل بھی میں تھا، سیاست کنونشن اور جلسوں کے لیے بھی قحط الرجال تھا تو میں نے بیڑا اٹھایا اور کے پی سے لے کر سندھ تک پارٹی کی الیکشن کمپین چلائی، واحد میں تھا۔ اور میڈیا پہ آپ لوگ گواہ ہیں، سوشل میڈیا کے لوگوں اور الیکٹرانک میڈیا کے لوگوں، کوئی مل نہیں رہا تھا جو کہ پرویز خٹک کو جواب دیتا، ترین صاحب کی پارٹی کو جواب دیتا، جے یو آئی کو جواب دیتا، نون کو جواب دیتا۔ وہ دور تھا پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھانا جو ہے بڑا جو ہے مشکل کام تھا، یہ وہ دور تھا جب پی ٹی آئی کرش کی جا رہی تھی، جب پی ٹی آئی کو تباہ و برباد کیا جا رہا تھا، یہ وہ دور تھا کہ جس میں پی ٹی آئی کو ہر لحاظ سے نقصانات اٹھانے پڑ رہے تھے۔ اس دور میں باجوڑ میں، دیر میں، ملاکنڈ میں، نوشیرہ میں، کرک میں، پی آئی خان، ٹانگ، کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، بلوچستان، جدھر جدھر گئے یہ لاکھوں لوگ میرے ساتھ نکلے، پی ٹی آئی کے پی کی تمام سیاسی قیادت نکلی، ہر جگہ پہ ہم پہ اٹیک ہوئے، ہر جگہ پہ ہم پہ گولیاں برسائی گئی، ہر جگہ پہ ہم پہ پرچے ہوئے، لیکن ان غیور لوگوں کو سلام اٹھے اور ہم نے پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھایا اور نتیجہ 8 فروری کے الیکشن میں پوری قوم نے دیکھا۔ جب الیکشن ہو گئی 11 اپریل آئی، مجھے کیسز سے نکالا گیا، مجھے فوکل پرسن مہتا خان کا اس سے ہٹایا گیا، میں سیاست میں احتجاج میں سرخیل تھا اس سے ہٹایا گیا، پولیٹیکل کمیٹی سے نکالا گیا۔ ابھی الزام آیا، ابھی کہتے ہیں کہ جی میں نے سعودیوں کے خلاف بیان دیا، اس وقت یہ بیانات بھی میں نے نہیں دیے تھے۔ اور اس کے بعد جناب کور کمیٹی سے نکالا گیا، اس کے بعد جناب علی ممبرشپ معطل، پھر بھی ٹرمینیٹ۔ بھائی کیا ہے؟ قصور کوئی بتا دیں، قصور کوئی نہیں، بس خان کے کان بھر دیں۔ میں نے تو پارٹی کے لیے خدمات کی تھی، پارٹی کا مجھ پہ قرض نہیں تھا، بتاتا ہوں کسی ایک کا مجھ پہ ردی برابر احسان نہیں ہے۔ میں اگر اٹھا ہوں اور پارٹی کی پوری کمپین چلائی ہے، قسماً کہتا ہوں یہ کمپین نہ چلاتے آپ کو کمبے بھی نہ ملتے، آپ کو کمبے بھی نہ ملتے۔ کمپین چلائی اس دور میں، الزام لگاتے ہیں کہ جی اس کو موقع دیا گیا، مجھے موقع دیا تو وہ لاکھوں لوگ جو میرے ساتھ نکلے یہ ہم سب ملے ہوئے تھے، یہ جو پرچے، یہ جو گولیاں، کچھ نہیں۔ پھر الزام لگایا شکاگو میں آرمی چیف جا رہا تھا تو میں نے ان کو احتجاج سے روکا، بے شک روکا تھا، لیکن یہ میرا فیصلہ نہیں تھا، یہ کور کمیٹی کا فیصلہ تھا جو میں نے کنوے کیا شکاگو کی تنظیم کو۔ اب پھر جو ہے شوکاز اپنے تئیں تو تم لوگوں نے مجھے تبنی کر دیا تھا پارٹی سے نکال کے، یہ تو ورکر تھے، سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ تھے جنہوں نے میرے لیے آواز اٹھائی پوری پاکستان میں۔ ثوابی کا جلسہ بھول گئے جہاں پہ پوری قیادت موجود تھی۔ پتہ ہے مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے، آ جاؤ آج آپ لوگ کہیں پر میرے ساتھ نکل جاؤ اور یہ تمام لوگ میرے ساتھ نکل جائیں، 1000 لوگ آئیں گے، 1000 لوگ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے،
دوسروں کی طرف کوئی دیکھتا ہی نہیں. یہ جیلسی ہے اور یہ اس میں میرا کارنامہ نہیں ہے. یہ اللہ نے جو ہے لوگوں کی دلوں میں محبت ڈالی ہے اور اس چیز نے جو ہے ان کو باولا کیا ہوا ہے. میں نے اب علی امین خان کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میں پارٹی کے کسی عہدیدار کے خلاف کوئی بیان نہیں دوں گا, لیکن اگر کوئی بیان دے گا تو سن لیں دونوں کانوں سے سن لیں. اگر کوئی بیان دے گا میں قسم اٹھاتا ہوں, عزت کے لیے جیے ہیں عزت کے لیے مریں گے, کسی کی مجال نہیں ہونی چاہیے. اگر بیان دے گا تو بیان کے ساتھ بیان کو سود سمیت واپس کروں گا, چاہے وہ کوئی کیوں نہ ہو. یہ احسان کوئی جتا دے. 3-4 لوگ, علی امین خان, بیرسٹر گور, علی محمد خان, یہ 3-4 لوگ ہیں جنہوں نے میرے لیے کوئی اچھی بات کی ہے. کوئی اور بتا دینا. اتنے کنونشن جلسے جلوس کیے, گھر گرائے گئے, ادھر کا گرایا گیا ادھر کا جلایا گیا, کہ وہ ایک دہلی کی کسی نے کنٹریبیوشن کی ہو. ابھی بڑے جو ہیں تایا بابو بن کے آ جاتے ہیں اور ہمیں, اور سوشل میڈیا کے کچھ لوگ جو بہتان ترازی کرتے ہیں, میں چیلنج کرتا ہوں ایک دفعہ بہتان ترازی اور کر لو. میرا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ جتنا آج تک آپ لوگوں نے کہا ہے سود سمیت, بلکہ اتنا واپس کروں گا کہ منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑ. عمران ریاض نے کہا ہے کہ آپ عمران ریاض کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے, علی امین گنڈا پور نے مجھے بتایا ہے جو آپ نے سب کچھ ابھی بتایا, انہوں نے کہا کہ میں حلف سے کہتا ہوں کہ علی امین گنڈا پور نے مجھے یہ کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے شیر افضل مروت کو لانچ کیا ہے, ورنہ ہمارے پاس بھی ایسی دلیری اور بہادری ہے, ایسی جذبہ ہمارے پاس بھی ہے. شیر افضل مروت کو کیوں نہیں روکا جا رہا تھا, ہمیں کیوں سب کے لیے جان عمران کو ریاض خطرہ تھا؟ صاحب سے اتنا التماس ہے کہ 9 مئی کے بعد کبھی ہمارے ساتھ ہوتے, آپ دیکھتے کہ کتنی تکالیف ہم نے اٹھائی, کتنی گولیوں کا سامنا کیا, کتنے ٹیئر گیس. آپ جائیں نا, یہ جنید اکبر ایم این اے جو ملاکنڈ سے ہیں, وہ تھا میرے ساتھ جب ہم پہ یہ تکالیف گزرتی تھی. یہ ہمارے دھیر کے ایم این اے میرے ساتھ تھے, جو سوات سے ہمارے منسٹر ہیں جنگلات کے, وہ میرے ساتھ تھے. جو اپر دیر کے ایم این اے ہیں, جو لا منسٹر ہیں, کے پی کا کون سا ایسا عہدیدار ایم پی اے منسٹر نہیں ہے جس نے میرے ساتھ مار نہیں کھائی ہے. تو لہذا عمران ریاض صاحب, آپ کا احترام کیا ہے, آپ میرے خلاف استعمال ہو گئے, احتراماً آپ کو جواب نہیں دیتا ہوں. اللہ آپ کو خوش. سر آپ نے لابنگ کی تھی, آپ نے اپوزیشن لیڈر کے لیے ان کو کال کی تھی, انہوں نے کہا میری ایک دفعہ بات ہوئی, اس میں انہوں نے کہا ہے. اچھا, بالکل اچھا سوال کیا. میں نے بنا, میں سمجھتا تھا کہ مجھے میری خدمات کی وجہ اپوزیشن لیڈر بنا دیا جانا چاہیے تھا. میں نے اس کے لیے اس کو کال نہیں کی تھی کہ وہ میرے لیے کوئی کمپین کرے, اس کے پاس کوئی ایم این اے تھے. میں اس کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ میری خواہش ہے اور یہ ہر ایم این اے کی خواہش ہو سکتی ہے جو اپوزیشن سے ہو. لیکن ایک بات میں بتا دوں, وہ یہاں پہ غلطی کر گیا. اس نے میرے کال کے جواب میں میرے لیے ولاگ کیا تھا, وہ اپنا ولاگ بتانا بھول گیا. مروت صاحب, پارا چنار کے حوالے سے جو وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ پارا چنار میں جو